السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ کی ایک عظیم عبادت وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف، ویسے اعتکاف کی کئی اقسام ہیں، مجھے ان کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ مختصر طور پر جو رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس بستی میں مسجد ہو یا جس محلے میں مسجد ہو، وہاں پر کم سے کم ایک شخص، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں، کم سے کم ایک شخص کا اس بستی کی مسجد میں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو وہاں پر، یا محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک شخص کا یا 2-3 لوگوں کا اعتکاف کرنا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ضروری ہے۔ اگر کسی بستی میں ایک بھی شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھا، یا کسی محلے کی مسجد میں اگر کوئی شخص ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا اور مسجد خالی رہی، تو دوستو بزرگوں، اس سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے بستی والے اور محلے والے گناہگار ہوں گے۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا خاص طور سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرمایا تو آپ نے آئندہ سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی 2 عشروں کا۔ اس سے ہم اعتکاف کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، مسجدوں میں پوری طرح تالے نہیں لگے ہیں، 4-5 لوگوں کو الحمدللہ ہر جگہ پر مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ تو اب وہ 4-5 جو لوگ ہوں، ان میں سے کوئی 1-2 لوگ، یا اگر وہ نہیں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو محلے میں مشورے سے کوئی 1-2 لوگ مسجد میں اعتکاف کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ اس گناہ سے پوری بستی اور پورے محلے والے بچ جائیں۔ ٹھیک، جو بھی شخص اعتکاف کرنے جائے گا اس کا وہاں پر روزے دار بھی ہونا ضروری ہے۔ روزہ تو ویسے بھی رمضان کا فرض ہے، اعتکاف سنت ہے، تو جو بھی اعتکاف کرے اس کو روزے بھی رکھنا ہے، اس کا دھیان رہے۔ جو بھی اعتکاف کرنے جائے گا مرد مسجد میں، تو وہ 21ویں شب، یعنی رمضان کا جب 20واں روزہ ختم ہونے والا ہو اور 21ویں شب شروع ہونے والی ہو، تو 21ویں شب کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جائے، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ گھر پہ کھولے اور پھر جائے مغرب پڑھنے تو سوچے چلو میں اعتکاف کر لوں گا۔ ایسی صورت میں چونکہ غروب آفتاب دوستو بزرگوں گھر پہ ہو جاوے گا، اور تقریباً 10-15 منٹ کا وقفہ یہ رات کا اس کا مسجد میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو گھر میں ہو جاوے گا، تو سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اس کا دھیان رکھنا ہے ہمیں، غروب آفتاب سے پہلے ہمیں مسجد میں پہنچ جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی جب انسان نیت کر کے پہنچ گیا مسجد میں، اب اس کے لیے وہاں پر نمازیں پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ ہے، سونا ہے، کھانا ہے، اس کا سب کچھ، یہ چیزیں جو ہیں وہ سب مسجد میں ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کا رکن اعظم مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑا اس کے لیے سب سے بڑا فرض کہہ لو، سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں ہی رہے گا۔ ہاں، جو انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اسی طریقے سے وضو ہے، غسل جنابت ہے، ان کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ اذان دینے کے لیے وہ مسجد سے باہر جہاں پر مائک رکھا ہے، لاؤڈ سپیکر، وہاں پر وہ نکل سکتا ہے۔ جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جا سکتا ہے۔ کھانا لانے والا گھر سے کوئی نہیں ہے، بچہ یا کوئی نوکر وغیرہ، تو وہ کھانا لینے بھی گھر جا سکتا ہے۔ یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں کہ جن میں اس کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، ورنہ تو اس کو مسجد کے اندر ہی رہنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ یہ کچھ باتیں موٹی سی تھی جو معتکف کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے۔ کچھ باتیں ہم عورتوں کے لیے بھی سمجھ لیں۔ جس طریقے سے مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، یہ ان کے لیے سنت ہے۔ عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی، یہی معتدل رائے ہے۔ حالانکہ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ دوستو بزرگوں کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، بہت سی باتیں اس زمانے کے ساتھ خاص تھیں جو آج کے زمانے میں ہم، خاص طور سے فتنے کے زمانے میں، آج کے زمانے میں ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی۔
عورتوں کے اعتکاف کے گھر میں کرنے کی شکل یہ ہے کہ وہ گھر میں اگر اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے وسعت دی ہے، 2-3 کمرے ہیں، تو ایک کمرے کو وہ اعتکاف کے لیے خاص کر لے، وہ عورت اپنے اس کمرے میں رہے گی، وہیں پر اپنی جانماز بچھا لے، وہیں پر اپنا بستر بچھا لے اور وہیں پر وہ رہے گی۔ جس طرح مرد کے لیے مسجد میں رہنا ضروری ہے اعتکاف میں، اس طرح اس عورت کو اپنے جہاں عبادت کے لیے کمرہ خاص کیا ہے یا اعتکاف کے لیے کمرہ خاص کیا ہے اسی میں رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کو جس طرح مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اسی طرح اس عورت کو اپنے اعتکاف والے کمرے سے دوسری جگہوں پہ جانا درست نہیں ہے۔ ہاں، جو ضروری چیزیں ابھی بتائی ہیں ان کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے وہ وہاں سے نکل سکتی ہے۔ وہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں وہیں پر ذکر کرے وغیرہ وغیرہ، جو عبادات ہیں، گھر کے کام کاج بھی اپنے اعتکاف کی جگہ میں کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی گھریلو کام کاج ہیں اس میں سب کچھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے گھر میں اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت شرط ہے، اگر شوہر نے اجازت نہیں دی اعتکاف کی تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو، گھر کی ایسی خواتین کو جو اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں ان کو اعتکاف سے منع نہ کریں، چونکہ وہ عبادت کی چیز ہے، مردوں کو بھی عورت کے اس عمل کے تعاون میں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اچھا، ایک چیز کا یہ دھیان رکھیں، وہ عورتیں، وہ خواتین، ہماری وہ مائیں بہنیں جو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں، وہ دھیان رکھیں کہ رمضان کے آخر عشرے میں ان کے مخصوص ایام جو ناپاکی کے ایام ہوں وہ نہ آ رہے ہوں، اس کا دھیان رکھیں، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں 10 دن کے گھروں میں بیٹھیں تو ناپاکی کے ایام شروع ہونے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا بہت دھیان رکھیں۔ اگر کسی عورت کو یہ معلوم ہو، غالب گمان ہو کہ میرے جو مخصوص ایام ہیں، ناپاکی کے ایام، وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنے والے ہیں، ان کی تاریخیں آنے والی ہیں، تو وہ پھر اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ لیکن اگر کسی نے دھیان رکھ کر اور پورا سمجھ کر پھر وہ بیٹھ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں آئیں گے ناپاکی کے ایام، اس کے باوجود کبھی کسی کو پہلے آ گیا اگر یہ ناپاکی کا مہینہ، تو جس دن اس کو یہ اعتکاف یا جس رات آیا ہے، جس دن یا جس رات یہ ناپاکی آئی ہے، وہ اس دن اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب بعد میں اس کو اس ایک دن کی، پورے 10 دنوں کی نہیں بلکہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنا پڑے گی۔ اگر رمضان میں ہی وہ پاک ہو گئی تو کسی بھی ایک دن اعتکاف کر لے گی روزہ رکھ کر، روزہ تو فرض ہے ہی، اور اگر رمضان میں پاک نہیں ہوئی اور مہینہ گزر گیا، بعد میں رمضان کے بعد ایک دن کا روزے کے ساتھ اس کو اعتکاف کرنا ضروری ہے، صرف ایک دن کا، اسی دن کا جس دن اس کو یہ ناپاکی شروع ہوئی اس دن کا۔ یہ چونکہ قضا کا مسئلہ اس میں ہوتا ہے، اس لیے بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ جن کے ایام آنے والے ہوں مخصوص، وہ رمضان کے آخری عشرے کا وہ عورتیں اعتکاف نہ کریں۔ جیسے ہی بتا دیا آپ کو کہ وہ اگر 3-4 کمرے ہیں تو ایک کمرہ خاص کر لیں، اور اگر ایک ہی کمرہ ہے گھر میں تو وہ ایک دائرہ بنا لیں یا کوئی جگہ فکس کر لیں، نشان لگا لیں کہ بھی وہاں سے ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے، اور وہیں پر اس جگہ پر وہ اعتکاف کر لیں، یا پورے کمرے کو اپنا اعتکافی جگہ بنا لیں اور باہر نہ نکلیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں موٹی موٹی سی جو اعتکاف کے بارے میں آپ کے سامنے ہم نے جن کی وضاحت ضروری سمجھی۔ مزید اس سلسلے میں اور باتیں ہوں تو علماء سے، جیسا کہ ہم دیگر مسائل میں رابطہ کرتے ہیں، آپ علماء سے رابطہ کریں اور جو کچھ مسائل پیش آئیں ان کو معلوم کر کے پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔